بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آج آپ لوگوں کے سامنے تحریک لبیک کے اوپر جو پابندی لگ چکی ہے یا لگنے والی ہے، لگے گی یا نہیں لگے گی، اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کروں گا، کیونکہ جو لاسٹ ویڈیو میں نے بنائی اس میں جو کچھ ویڈیو ثبوت آپ لوگوں کے سامنے رکھے تھے، لیکن ویڈیو کے اینڈ میں جا کے تو مجھے یقین ہے کہ کافی سارے دوستوں نے پوری ویڈیو نہیں دیکھی ہوگی، لہٰذا یہ ویڈیو لازمی دیکھنا کہ میں بڑے اہم ثبوت رکھنے جا رہا ہوں۔ جب وہ آپ ثبوت دیکھیں گے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ ہماری اوپر پابندی لگ رہی ہے۔ تو کیوں لگ رہی ہے، کس وجہ سے لگ رہی ہے؟ میڈیا، مین سٹریم میڈیا کے اوپر تو یہ بیان دیا جا رہا ہے کہ یہ ایسے غلط کام کرتے ہیں، یہ دہشت گردی میں ملوث ہیں، یہ توڑ پھوڑ کرتے ہیں، فلاں فلاں، لیکن اصل وجہ جب آپ لوگوں کے سامنے آئے گی تو یقیناً آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور یہ بھی آپ کو کافی مطمئن ہو جائیں گے کہ تحریک لبیک کے پاس، ان لوگوں کے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہے تحریک لبیک کو کالعدم قرار دینے کے لیے۔ یہ بھی آپ لوگ یعنی کہ دیکھیں گے، اور کیسا عجیب اتفاق یہ نہیں ہے۔ آپ کو لوگ کہیں گے نا کہ یہ عجیب اتفاق ہے، یہ عجیب اتفاق نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی پالیسی ہے کہ جس طریقے سے عمران خان کے دور میں تحریک لبیک کے اوپر پابندی لگانے کی کوشش کی گئی تھی، لگائی گئی تھی، اسی طریقے سے یہ حکومت کر رہی ہے، اور دونوں طریقوں میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ نہ عمران خان کی حکومت میں ان کے پاس کچھ ثبوت تھے کہ وہ پیش کرتے کہ یا تحریک لبیک یہ غلط کام کرتی ہے، اور نہ اس حکومت کے پاس ہے۔ اب ناظرین، میں آپ لوگوں کے سامنے ویڈیو لازمی دیکھنا، دونوں ثبوت میں ویڈیو ثبوت آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کسی بھی جماعت کے اوپر پابندی لگانے کے لیے میں آئین قانون کی شقوں کی طرف تفصیلاً نہیں جاؤں گا، آپ کو سمپل اور سادہ الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقے میں ہوتا ہے کہ وفاقی حکومت پابندی لگا دیتی ہے، آرڈر کر دیتی ہے، اور وہ سپریم کورٹ کے اندر جا کے 15 دن کے اندر ریفرنس دائر کرنا پڑتا ہے، اور وہاں جا کے ثبوت پیش کرنے پڑتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر اس لیے پابندی لگا رہے ہیں کہ یہ ان کاموں میں ملوث ہے۔ پھر یہاں سپریم کورٹ میں جا کے ثابت کرنا پڑتا ہے، اگر ثابت کر دیں تو پابندی لگ جاتی ہے، جو پکی پابندی لگ جاتی ہے، اگر نہ ثابت کر سکے تو پابندی نہیں لگتی۔ اور ایک دوسرا طریقہ ہے کہ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت جو ہوتی ہے اس میں سپریم کورٹ میں نہیں جانے کی ضرورت ہے، وہ پکی یعنی کہ پابندی لگ جاتی ہے۔ پھر سپریم کورٹ میں جس پارٹی کے اوپر پابندی لگتی ہے وہ جا کے کیس دائر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، پھر جرا ہوتی ہے، پھر سپریم کورٹ فیصلہ کرتی ہے کہ بھئی ہوئی ہے یا نہیں ہے۔ اب آپ لوگ اللہ کا شکر اس لیے ادا کریں گے، آپ لوگوں کے حوصلے مزید بڑھ جائیں گے کہ یہ لوگ اس انسداد دہشت گردی ایکٹ کے ذریعے کیوں ان لوگوں نے یعنی کہ پابندی لگا رہے ہیں، کیونکہ ان کو جا کے ثبوت پیش نہ کرنا پڑے، جواب نہ دینا پڑے سپریم کورٹ میں، اور یہ لگا کیوں رہے ہیں؟ جب ان کے پاس ثبوت نہیں ہے تو یہ لگا کیوں رہے ہیں؟ تو ناظرین، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ویڈیو رکھتا ہوں شیخ رشید کی، کہ جب عمران خان کے دور میں جب پابندی لگائی گئی تھی تو شیخ رشید نے ٹی وی میں آ کے یعنی کہ ایک بیان دیا تھا کہ ہم اس کے اوپر پابندی کیوں لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ سنو، پھر ان کا بھی آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم تحریک لبیک کے اوپر کیوں پابندی لگا رہے ہیں۔ ناظرین، یہ پہلے شیخ رشید کا سنو۔ اور روس نے اور دوسرے ملکوں نے جو یو اے ای میں بھی اس کی بات ہوئی، کل سعودیز میں جب بات ہوئی تو وہاں یو اے ای کے لوگوں نے کہا، میں نے کہا ہم نے کالعدم قرار دے دی ہے، لیکن یہ ملک کا جمہوری سسٹم ہے، ہم نے ان کو 3 رکنی کمیٹی بنائی ہے، پھر مسئلہ تو الٹیمیٹلی یہ سپریم کورٹ تک جائے گا۔ ہمیں اندازہ ہے کہ یورپی یونین کا کتنا دباؤ ہے اور اس ملک کی اکانومی کے لیے کتنے ڈیزاسٹر قسم کے حالات ہوں گے۔ ناظرین، آپ لوگوں نے سن لیا کہ شیخ رشید نے جو اس وقت وزیر داخلہ تھے، اس نے واضح الفاظ نے کہا ہے کہ ہمارے اوپر رشیا کا، یو اے ای کا، سعودیہ کا اور یورپی یونین کا پریشر تھا، ہم نے اس لیے ان کے اوپر پابندی لگائی، ٹھیک ہے نا؟ پھر سپریم کورٹ میں وہ تو ثابت نہیں کر سکے تھے، ٹھیک ہے؟ اب یعنی کہ واضح الفاظ کہہ دیا ہے کہ ہمارے اوپر بیرونی پریشر تھا کہ ان کے اوپر پابندی لگاؤ۔ اب ان لوگوں کا جو بیان آیا ہے، یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ اخبار میں بیان دیا ہے کہ وفاقی کابینہ نے ٹی ایل پی پر پابندی لگا دی، نیچے وجہ جو لکھتے ہیں آپ اندازہ کرو، ٹی ایل پی بین الاقوامی تعلقات خراب کرنے کا باعث بنی۔ اب بتاؤ، یعنی کہ بیرونی ملک میں ان کے تعلقات خراب ہو رہے تھے، کس کی وجہ سے؟ ٹی ایل پی کی وجہ سے۔ ان لوگوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں، ہم آپ کو ڈالر دیتے ہیں، ہم آپ کو اپنا جوتا پیش کریں گے زبان سے صاف کرنے کے لیے، کب؟ جب آپ ٹی ایل پی کے اوپر پابندی لگائیں گے۔
کن کے؟ مغرب کے اوپر، بین الاقوامی اوپر۔ اب ناظرین مختصراً میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ بچہ جانتا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ کی ذات نے واضح فرما دیا ہے، سورہ مائدہ میں کئی جگہ میں فرما دیا ہے کہ یہود و نصارہ سے جو لوگ دوستی اس بنیاد پہ رکھتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ یار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہود و نصارہ کے ساتھ لین دین بھی تعلق بھی تھا۔ نہیں، تعلق رکھنا الگ بات ہے، لیکن اس نیت سے تعلق رکھنا کہ یار اگر ہم ان کے ساتھ تعلق نہیں بناتے تو یہ ہم کو نقصان پہنچائیں گے، ڈر کی وجہ سے یار ان کے ساتھ تعلق رکھنا ہمارا ضرورت ہے، یا کسی لالچ کی وجہ سے کہ یار ہم ان کے ساتھ تعلق رکھیں گے تو یہ ہم کو فائدہ پہنچائیں دے گے، تو اللہ کی ذات فرماتا ہے وہ انہی میں سے ہیں، یعنی کہ وہ انہی میں سے ہیں۔ پہلی حکومتیں یا کچھ لوگ تو یہ صرف مغرب کی غلامی کرتے تھے، اور پاکستان میں مذہبی طبقے کے اوپر خالی منہ زبانی طور پر یا ان کو آگے نہیں آنے دیتے تھے، ان کو غلط ان کا امیج دنیا کے سامنے رکھتے تھے اور مغرب کو خوش کرتے تھے، لیکن ان لوگوں نے تو مغرب کی خوشنودی کے لیے خون کی ندیاں بہا دیں۔ تو لہٰذا ناظرین اللہ کا شکر ہے کہ اگر اس حساب سے پابندی لگ رہی ہے تو فخر محسوس کرنا چاہیے تحریک لبیک والوں کو، اور انشاءاللہ جس طرح عمران خان کے دور میں ان کے اوپر پابندی اٹھی تھی اب بھی انشاءاللہ اٹھ جائے گی۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔